سوال، ظہر کی نماز چھوٹ جائے تو عصر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک نماز کو دہرانے کا مسئلہ ہے یا اس کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، جہاں تک میں نے کتاب و سنت کے نصوص کو دیکھا ہے، اس کی اجازت نہیں ملتی، اس کی اجازت نہیں ملتی۔ نماز کو اپنے اوقات پر ادا کرنا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر فرض ہے۔ ہمیں جس چیز کی اجازت دی گئی ہے، رخصت، ہم رخصت کے دائرے کو بڑھا نہیں سکتے، ہم اسے سیکھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ رخصت کیا دی گئی ہے؟ اگر ہم مسافر ہیں تو 5 وقت کے بجائے 3 وقت میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں، 5 کے بجائے 3 وقت میں انہی 5 نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مسافر ہیں یعنی مقیم ہیں تو ہمیں 5 وقت میں 5 نمازوں کو ادا کرنی ہے، یہ ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، مسافر کے لیے گنجائش ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کی رعایت کرتے ہوئے تمام نماز کو اول اور آخر کے اندر اندر کر لیتا ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر نماز کا وقت نکل گیا اور اس کے بعد وہ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے اپنے دل کی تسلی تو ممکن ہے ہو جائے، پر وہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت کے تقاضوں کے اعتبار سے جس کام کو کیا جائے وہی چیز ادا ہوگی، اور جو حکم کے مطابق نہ ہو وہ اس کا اپنا عمل ہے، پر شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں جس چیز کا خیال کرنا ہے کہ 5 اوقات میں 5 نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، ان کے اپنے اوقات کے اندر اسے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، اسے ہم مؤخر نہ کریں، پیچھے نہ کریں، قضا نہ کریں۔ اب اگر کسی انسان کا فوت ہو رہا ہے تو انسان کا کیا کرے؟ اگر وہ مارکیٹ کے اندر ہے یا بس کے اندر ہے یا کسی سواری کے اندر ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے بھی حالات ہوں، جس سچویشن اور پوزیشن میں انسان ہے، اس میں اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کی طرف سے پابندی پہنچ کے اعتبار سے ہے، جتنی پہنچ اتنی ذمہ داری اور اتنی ہی پابندی۔ اگر ہماری پہنچ میں نہیں ہے کہ ہم جھک سکیں، سجدے کر سکیں، تو وہ چیز ہمارے اوپر سے اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر پہنچ ہے تو ہمیں وہ ادا کرنی ہے، نہیں پہنچ ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کرے گا، پر یہ نہیں معاف ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں جو کر سکتے۔ دیکھیے، حالت خوف میں بھی نماز کو ان کے اپنے وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ انسان فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم حالت خوف میں بھی ہو، خوف چاہے دشمن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر پیدل لڑ رہے ہو تو حالت جنگ میں پیدل چلتے ہوئے تو نماز ادا کر لو، اور اگر سواری پر ہوتے ہوئے لڑائی جاری ہے تو سواری پر بھی تم اپنی نماز کو ادا کر لو۔ کیسے ادا کریں گے؟ کیا رکوع کریں گے، سر جھکائیں گے، سجدہ کریں گے؟ وہاں تو پلک بھی جھپکتی ہے تو گردن کے کٹ جانے کا اندیشہ ہے، پھر بھی نماز کو اس حالت میں ادا کرنی ہے ان کے اپنے اوقات پہ۔ تو کیا اگر ایسی حالت نہیں ہے تب بھی ہم نماز کو پیچھے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب حالت خوف میں اس کی اجازت نہیں دی گئی تو بقیہ حالات کے اندر یہ بدرجہ اولا ان کے اپنے اوقات میں پڑھنے ہیں۔ 2 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عذر ہمارے پاس ہے تو ہمیں رخصت ہے، ایک ہے نیند اور دوسرا ہے بھول جانا۔ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اگر سو گئے ہیں یا بھول گئے ہیں تو جب یاد آئے پڑھ لیں۔ لا کفارۃ لھا الا ذلک، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی عذر ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر نماز کو مؤخر کریں۔ اس لیے ہمیں جو کچھ سابقہ پچھلے دنوں کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں، توبہ اور استغفار اللہ سے کریں، اللہ ان فرائض کو معاف فرما دے،
اور آئندہ کے لیے ہم نماز کو ان کے اوقات پہ ادا کرنے کی کوششیں کریں۔